رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خیر الدوائی العزم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھوکا رہنا بہترین دوا ہے، بھوکا رہنا بہترین علاج ہے، بہترین دوا ہے۔ تو رمضان شریف کا یہ مہینہ پورا سال کا یہ نصاب اللہ نے بندے کو دیا کہ جس جہاں بندے کی روحانی پاور اس سے مضبوط ہوتی ہے، وہاں جسم کے جو فاضل مادے ہیں پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے بندے کے جسم کے جو فاضل مادے ہیں وہ بھی خارج ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال بندے کو صحت والی زندگی دیتا ہے۔ یہاں تک حضور فرماتے ہیں سومو تصحو۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے تو شاید بیماری آئے گی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں غیب دانا کا، وہ فرماتے ہیں روزہ رکھو، گارنٹی میں دیتا ہوں تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے مدینہ شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس ایک ماہر طبیب بھیجا۔ یہ اس کی اپنی محبت کا اظہار تھا۔ اس نے سوچا کہ صحابہ میں جو کوئی بیمار ہوگا تو یہ حکیم جو ہے یہ ان کا علاج کرے گا۔ تو وہ حکیم آیا، آ کے کافی عرصہ طویل عرصہ مدینہ شریف میں رہا، لیکن بیٹھا فارغ ہی رہا، اس لیے کہ کوئی بیمار اس کے پاس آیا ہی نہیں۔ اس کے پاس کیوں آتا؟ صحابہ میں جو بیمار ہوتا تھا وہ کسی طبیب کو نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ طبیبوں کے طبیب کے پاس آ جاتے تھے، وہ بیماری کا علاج کروانے بھی حضور کے پاس آتے۔ اب کافی عرصہ جب وہ رہا تو اس کے پاس کوئی نہ آیا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا مجھے تو اجازت دے دے، میں چلا جاتا ہوں، میرا تو یہاں کام ہی کوئی نہیں، کافی عرصہ میں اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوں، میرے پاس آتا ہی کوئی نہیں علاج کروانے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ بیمار نہیں ہوتے اس لیے کہ یہ شدید بھوک لگنے پہ کھاتے ہیں، شدید پیاس لگنے پہ پیتے ہیں، اور جب بھوک اور پیاس ابھی باقی ہو تو اصرار کر دیتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جتنا ہم نے کھانا تھا کھا لیا، ہم پیٹ بھر کے نہ کھائیں، ہمارا کوئی اور بھائی کھا لے۔ یہ روزے بھی رکھتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے نہیں، اس وجہ سے ان بیماری ان کے قریب نہیں آتی، تو اس وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوتے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گارنٹی بھی دی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو صرف رمضان کے فرض روزے ہی نہیں، وہ نفلی روزوں میں بھی کثرت کرتے تھے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں سومو تصحو، گارنٹی میری ہے، روزے رکھو، اللہ تمہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے اور ظاہری بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک بار پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ آپ حضرات یعنی خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس مہینے کا جو ہے وہ استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنی عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔